بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوابنامہ اور میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری۔ آج ہم لیلۃ القدر کے بارے میں بات کریں گے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے قرآن کریم میں ایک مکمل سورت ہے جسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اسی میں قرآن کریم نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کی مزید وضاحت کی ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے برتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یہ حتی مطلع الفجر، اس لیلۃ القدر میں اللہ کے فرشتے اور جبرائیل امین روح الامین نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے سلامتی لے کر، اور یہ سلامتی اور یہ فرشتوں کا نزول فجر تک جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں وضاحت کی گئی ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے رمضان مبارک میں اعتکاف کیا تو جب 20 رمضان ہوئی تو مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ آخری 10 دنوں کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کو رکھ دیا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جب 20 دن اعتکاف کر چکے اور رمضان مبارک کا 20واں دن تھا تو نبی علیہ السلام نے خیمہ مبارک سے اپنے سار مبارک کو باہر نکالا اور صحابہ سے فرمایا لیلۃ القدر کے لیے میں نے اعتکاف کیا تھا، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں رکھ دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یا 21ویں رات لیلۃ القدر ہوگی، یا 23ویں رات، یا 25ویں، یا 27ویں، یا پھر 29ویں رات لیلۃ القدر ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کبھی 21ویں رات کی لیلۃ القدر ہونے کی نشاندہی ملتی ہے اور کبھی 27ویں رات کی لیلۃ القدر ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کی نشانی یہ ہوگی کہ بارش برسے گی، آپ کیچڑ میں سجدہ کر رہے ہوں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ 21ویں شب تھی، رات کو بارش پڑی، صبح ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیچڑ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جو آپ نے خواب دیکھی وہ بالکل اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کے سامنے عین ثبوت کے ساتھ ظاہر ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کبھی لیلۃ القدر 21ویں رات ہوتی ہے، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں۔ 27ویں شب کی لیلۃ القدر ہونے کے حوالے سے بھی بے شمار ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری، عبداللہ ابن عمر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر اکثر 27ویں شب ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے رمضان المبارک کی آخری عشرے کی ان 5 راتوں کو زندہ رکھیں، ان میں کثرت سے عبادت کریں، کثرت سے نوافل ادا کریں، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، کثرت سے ذکر الہی کریں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اگر لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں کون سی دعا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کو دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، اے میرے رب مجھ سے درگزر فرما کر مجھے معاف کر دے۔ یہ لیلۃ القدر کی بہترین دعا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں اس دعا کو کثرت کے ساتھ کریں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس دعا کو کثرت کے ساتھ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ عبادات کی توفیق مرمت فرمائے، رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں کا قیام نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں بالکل اپنی تہ بند کو باندھ لیا کرتے تھے اور طاقت کے ساتھ عبادت کے اندر مگن ہو جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنے اہل بیت اطہار سے ایک طرح کا کم تعلق کر دیا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، اور کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عبادت کیا کرتے تھے۔
کثرت کے ساتھ ذکر الہی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق مرحمت فرمائے، حضور کی بلا مشروط محبت اور اتباع کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔